خاصہ دور کی کتاب ہے عقائد میں احتیاط کے تقاضے، اور اس کتاب کے 4 سوال سلیبس کے اندر شامل ہیں۔ 4 سوال بنتے ہیں۔ ان 4 سوالوں میں پہلا سوال یہ ہے کہ اعتقادی حوالے سے کون سے 3 گروہ ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعتقادی حوالے سے 3 گروہ بنتے ہیں۔ ایک ہے مفرطین۔ مفرطین وہ گروہ ہوتا ہے جو کسی کو حد سے بڑھاتا ہے، جو کسی کی عظمت شان بیان کرنے میں غلو سے کام لیتا ہے، اور یہ کام یہود و نصارہ نے شروع کیا تھا۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو گویا انہوں نے حضرت عیسیٰ کی شان اتنی بڑھائی انہیں خدا بنا دیا۔ یا یہ کام یہودیوں نے کیا، یہودیوں نے بھی یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہودیوں نے بھی ان کی شان میں اضافہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ملایا۔ تو پہلا گروہ مفرطین کا ہے۔ مفرطین وہ گروہ کہ جو غیر خدا کی شان کو خدا کے برابر کریں، یا اولیاء کی شان کو نبوت کے برابر لائیں، یا منصب نبوت کو خدا تک ملائیں، یعنی غلو کرنے والے، زیادتی کرنے والے۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن کہتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ ان یہودیوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان، احبار جو اللہ والے ہیں، راہب ہیں، اور یا جن کے عالم ہیں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا رب بنا لیا، اور حضرت عیسیٰ کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس سے پاک ہے تو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ مفرطین یعنی کسی کو حد سے بڑھا کے بیان کرنا یہ شیوا ہے یہود و نصارہ کا۔ ایسے ہی ایک دوسرا گروہ ہے مفسرین کا۔ مفسرین وہ گروہ ہیں جو کسی کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی جو شان ہے اس میں تقصیر اور کمی لاتے ہیں، اور اس میں پہلا یہ نام یہود و نصارہ ہی کا ہے کہ جیسے یہود کے کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور انبیاء یا اپنے راہب اور علماء کو حد سے بڑھایا، انہیں رب تک ملا دیا، ایسے ہی یہود و نصارہ میں کچھ وہ بھی لوگ تھے کہ جو نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی شان میں تقصیر کرتے، کمی کرتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں حوالہ فرمایا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر اور ہم محتاج ہیں، تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جملہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، تو یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مطلب یہ بات کی ید اللہ مغلولہ، تو اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ہاتھ سے بندھے ہوئے نہیں ہیں، میں تو جیسے چاہے خرچ کرتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی کوتاہی کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ دوسرا گروہ ہو گیا مکثرین، جو شان کو کم کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا گروہ ہے وہ ہے معتدلین۔ معتدلین وہ ہیں کہ جو اعتدال کے راستے پہ رہتے ہیں، جو اعتدال کی راہ پہ چلتے ہیں، اور اعتدال کی راہ پر چلتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی تعظیم کرتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے، انبیاء کرام کے حوالے سے وہی سوچ اور عقیدہ رکھتے ہیں جو انبیاء کے حوالے سے رکھنا چاہیے، اور اہل بیت یا صحابہ یا اولیاء کے حوالے سے وہی سوچ اور عقیدہ رکھنا چاہیے جو رکھنا چاہیے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ تو ایسے لوگ حضرت آدم سے لے کے ہمارے کریم آقا تک ہر امت میں ایسے گروہ بھی ہر امت میں سے گزرے ہیں۔ اب تک یہ بات واضح ہے کہ جیسے سابقہ امتوں میں ہر امت کے اندر
ہر نبی کے ماننے والے 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک گروہ وہ کہ جنہوں نے نبیوں کی یا اولیاء کی یا علماء کی شان میں اتنا غلو اور مبالغہ کیا کہ انہیں خدا سے ملا دیا۔ دوسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی کمی کرنے کی کوشش کی۔ اور نمبر 3 وہ لوگ جو راہ اعتدال پہ تھے، جو حق پہ تھے۔ راہ اعتدال سے مراد یہ ہے معتدلین کی جو حق پہ ہیں، جو نہ غلو سے کام لیتے ہیں نہ تقصیر سے کام لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک حصہ ہے مفرطین کا، غلو کرنے والی، یہ رافضی لوگ ہیں۔ رافضی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اتنی مبالغہ آمیزی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی کو تمام انبیاء سے برتر قرار دیتے ہیں اور بس اوقات نعوذ باللہ ان کو خدائی اختیارات تک دے دیتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے حوالے سے، یہ ائمہ اہل بیت کے حوالے سے یہ منصب امامت کو نبوت سے برتر سمجھتے ہیں۔ یہ غلو کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ جو نبی ہے وہ غیر نبی نہیں ہو سکتا، جو غیر نبی ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، نبی کا منصب اس کو غیر نبی نہیں پا سکتا۔ تو رافضیوں نے، روافض نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اہل بیت کے حوالے سے عمومی طور پر اور مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی طور پر غلو سے کام لے کر انہیں منصب نبوت سے بھی برتر اور خدائی منصب تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو جیسے سنت میں یہ رافضی ہیں غلو کرنے والے، ایسے ہی گروہ ہے نواصب کا، ناصبی خارجی، یہ تکثیر کرنے والے ہیں۔ یہ نعوذ باللہ سب سے پہلے یہ انبیاء کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبیوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، نعوذ باللہ نبیوں کو اپنی ذات پر قیاس کر کے تو انبیاء کے اختیارات، انبیاء کے منصب اور انبیاء کی شان کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، اور جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام حاصل ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے ہی اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور شان اور عزت مرتبہ دیا ہے اس کو یہ شرک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ بات بات پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ جب بھی کسی نبی کی ولی کی تعظیم کرے یا ان کا کوئی اختیار یا ان کی کرامت مانے یا کسی نبی کا موضع مانے تو نعوذ باللہ وہ اس کو شرک کے زمرے میں لا کر نبیوں اور ولیوں کی شان میں کمی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے مکسرین کا، نواصب اور خوارج کا، ناصبی اور خارجی۔ اور تیسرا گروہ ہے معتدلین کا۔ معتدلین ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا جو وتیرہ ہے اور جو طریقہ ہے، ہم اہل بیت کو مانتے ہوئے صحابہ کا انکار بھی نہیں کرتے، اور صحابہ کا محبت یا صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ہم اہل بیت کا انکار بھی نہیں کرتے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، خصوصاً نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت و شان اور مقام و مرتبہ دیا ہے، ہم اس مقام و مرتبے کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ ہم یوں بھی نہیں کہتے کہ نبی خدا ہے، ظاہر ہے کہ نبی مخلوق ہے اور خدا خالق ہے، اور لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ نے نبی کو علم غیب نہیں دیا، یا اللہ تعالیٰ نے نبی کو بے اختیار بھیجا ہے، یا نبی کا وسیلہ جائز ہے، یا نبی سے مانگنا شرک، ہم یہ بھی نہیں کہتے، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں متعدد دلائل ہیں کہ انبیاء کا وسیلہ مانگنا، انبیاء سے توسل کرنا، تبرک کرنا اور انبیاء سے استمداد کی شرک نہیں ہے۔ ایسے اولیاء کے حوالے سے ہم اولیاء کو اولیاء سمجھتے ہیں، ہم کسی ولی کو کسی نبی کے برابر نہیں ٹھہراتے۔ کوئی بھی ولی چاہے وہ کسی بھی مرتبے کا ہو نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولی ولی ہے، نبی نبی ہے، اور خدا کی ذات خدا کی ذات ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ راکم بھی اکابرین امت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طریق اور منہج کی تجدید کے لیے ہماتاً مصروف و مشغول ہے۔ یہی مسلک صحابہ کرام، تابعین اعظام اور قرون اولیٰ کے ائمہ و اسلاف اور اولیاء و صالحین کا ہے۔ یہی حقیقت میں سواد اعظم کی راہ ہے، اور اسی کو اکابر نے مسلک اہل سنہ والجماعت سے تبدیل کیا ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں راکم کا ذاتی رجحان اور طبی میلان بار بنائے تحقیق توسط، اعتدال اور توازن کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ الغرض معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنانا ہمارا معمول نہیں،
راکم صبح زن سے ہر ممکن اجتناب اور فتویٰ زنی سے حد الوسع گریز کرتا ہے، مگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم کو بدبخت اور احانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتکب کو قطعی کافر سمجھتا ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا پہلا سوال ہو گیا اس حوالے سے کہ راہ اعتدال کیا ہے اور اعتقادی حوالے سے اس میں کتنے گروہ ہیں۔